الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پھر ایک مرتبہ اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ جمعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ کر سنائی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند نصیحتیں فرمائی تھیں۔ ان نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت تو یہ تھی کہ احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان بہت بلند اور بہت اونچے مقامات حاصل کر لیتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر ذلیل بھی ہو جاتا ہے، رسوا بھی ہو جاتا ہے، بدنامی بھی اس کی ہو جاتی ہے، اور وہ جہنم کا ایندھن بھی بن سکتا ہے۔ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عطا کی ہے کہ اگر اس کو صحیح استعمال کر لے تو بلند مقامات پر پہنچ جائے، اور اگر اس کو غلط استعمال کرے تو نچلے درجے میں پہنچ جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چند نصیحتیں فرمائی تھیں، ان میں سب سے پہلی نصیحت تھی احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دوسری نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی، وہ ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر کشادہ ہونا چاہیے، تمہارا گھر کشادہ ہو۔ اس کے کئی مطلب محدثین کرام نے بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا ہے کہ تمہارا گھر کشادہ ہو کہ تم اپنے گھر میں زیادہ رہو۔ اگر کام کاج کے لیے جانا ہے، ضرورت کے لیے جانا ہے، کمائی کے لیے جانا ہے، کسی بھی ضرورت سے جانا ہے تو جلدی فوراً اپنے گھر واپس لوٹ آؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ، بے ضرورت گھر کے باہر نہ نکلو، بلکہ اپنے گھر کے اندر رہو۔ یہ ہے کہ گھر کے کشادہ ہونے کا مطلب۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا کہ گھر کشادہ ہو یعنی گھر بڑا ہو، کہ گھر کے اندر جتنے بھی افراد موجود ہیں وہ آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ یہ مطلب ہے کہ گھر بڑا ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر گھر بڑا ہوگا، کشادہ ہوگا، عالی شان ہوگا تو یہ تو دنیا داری ہے، یہ تو دنیا سے محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر دیکھا بنا ہوا، بڑا خوبصورت، بڑا عالی شان، اور اس کے اوپر ایک قبہ بنا ہوا ہے، ایک گنبد بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ فلاں شخص کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا بلکہ ناپسندگی کا اظہار فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ مسجد نبوی تشریف لے آئے۔ وہ صحابی جب آپ کے پاس تشریف لائے جن کا گھر تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کا جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ تو ان صحابی نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ناراض ہیں؟ تو دوسرے صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ کا گزر آپ کے گھر کے پاس سے ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا مکان دیکھا تو ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو وہ فوراً وہاں سے اٹھے اور گئے اور اپنے گھر کو گرا دیا، اس کو زمین کے برابر کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نہیں کہ آپ مجھ سے ناراض تھے اس لیے میں نے گھر گرا دیا ہے۔
کچھ عرصہ گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ اس گلی سے گزر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو دیکھا تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو ایک حدیث تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ گھر کشادہ ہونا چاہیے، گھر بڑا ہونا چاہیے۔ تو محدثین کرام نے ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا کہ ایک حدیث میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دینا چاہیے، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بچیاں ہوں، اگر وہ 10 سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کا بستر الگ الگ کر دو۔ اب بستر تو اسی وقت الگ ہو سکتا ہے جب کسی کا گھر بڑا ہوگا اور کسی کا گھر کشادہ ہوگا۔ تو اس حدیث شریف کی روشنی میں ان لوگوں کو اپنے رخ کو بدلنے کی ضرورت ہے جن کا گھر کشادہ نہیں ہے، جن کا گھر بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا گھر ہے، ایک کمرہ اگر ہوگا، چھوٹا سا گھر ہوگا، تنگ اگر گھر ہوگا، اسی میں میاں بیوی رہیں گے، اسی میں بچے بھی رہیں گے، تو گھر کے اندر بچوں کا بستر الگ الگ کیسے ہوگا؟ تو اس حدیث شریف کی روشنی کے اندر علماء کرام نے بیان فرمایا کہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا گھر کشادہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بڑا اور کشادہ گھر عنایت فرمائے۔ اور اس کا ایک مطلب اور علماء کرام نے بیان فرمایا کہ گھر کشادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے نہ بند کر دیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ سب رشتہ داروں سے ناراض ہو جایا جائے اور رشتہ داروں کا گھر میں آنا بند کر دیا جائے، کسی سے میل جول نہ ہو، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا جائے، رشتہ ناتا توڑ لیا جائے، اب ہمارے گھر میں کوئی نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ تو غلط ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے آنے کی اجازت ہو گھر کے اندر، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر برکتیں نازل فرمائے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ گھر کشادہ ہونا چاہیے، کہ سادہ گھر ہو، بڑا گھر ہو، اس میں زیب و زینت نہ ہو، اس میں آرائش نہ ہو، جیسے کہ آج کل ہم لوگ کرتے ہیں کہ گھر بڑے عالیشان بنواتے ہیں، اس میں نہ جانے کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، جن پیسوں کو خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑا عالیشان ہوگا، اس میں نقش و نگار ہوتے ہیں، اس میں ڈیزائن بنائی جاتی ہے کہ ایسی ڈیزائن ہو، ایسا نقشہ ہو کہ پورے شہر کے اندر ویسا گھر کسی کے پاس نہ ہو۔ تو یہ منع ہے کہ گھر کے اندر خوبصورتی جو آج کل پیدا کی جاتی ہے، نقش و نگار کرتے ہیں، یہ منع ہے۔ ہاں، گھر کشادہ ہونا چاہیے، گھر بڑا ہونا چاہیے، تاکہ گھر کے اندر جتنے بھی افراد موجود ہیں آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری جو نصیحت فرمایا کہ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر کشادہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا کہ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو، آنسو بہایا کرو، کیونکہ اللہ کے سامنے رونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے۔ جو اپنی خطاؤں پر روئے، جو اپنی غلطیوں پر آنسو بہائے، اللہ کے سامنے روئے گڑگڑائے، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ بندے سے گناہ ہو گیا، انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، بندے سے گناہ ہو گیا تو کہاں آیا؟ میرے دربار میں آیا ہے رونے کے لیے، مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو جو تیسری نصیحت فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطیوں پر رویا کرو، اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کی آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ پہلی آنکھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو مسلمانوں کی لشکر کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو نیند سے محروم رکھے، نیند کو قربان کر دے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، تو ایسی آنکھ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ اور تیسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے روئے اور اس سے آنسو نکل آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ تو جو تیسری نصیحت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی گناہوں پر رویا کرو، اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ اور جو چوتھی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان فرمائی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا کہ جب تم بستر پر آیا کرو تو معوذتین پڑھ لیا کرو. بعض روایت میں آیا ہے کہ معوذات پڑھ لیا کرو. معوذات قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ بستر پر آتے تو یہ صورتیں تلاوت فرماتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو آپ معوذتین پڑھتے یا پھر آپ معوذات پڑھتے، یعنی یا تو صرف قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، یا 3 صورتیں پڑھتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور ایک اور حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری صورتیں ہیں، یہ جو 3 صورتیں ہیں، یہ تمہاری جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، نجات کا ذریعہ ہے. تو چوتھی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ تم معوذتین یا معوذات پڑھ لیا کرو جب اپنے بستر پر آیا کرو. اور 5ویں نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائی، فرمایا سل من قطعک، کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے رشتہ جوڑے گا تو ہم رشتہ جوڑیں گے، اگر وہ ہم سے ملے گا تو ہم اس سے ملیں گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ اگر کوئی تم سے ملے گا تو تم اس سے ملو گے. اگر کوئی تم سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرے گا تو تم اس سے رشتہ جوڑو گے. کوشش کرنا یعنی کمال تو یہ ہے اور خوبی تو یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے رشتہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو تو تم اس سے رشتہ جوڑو. اگر کوئی تم سے نہ ملنا چاہتا ہو تو تم اس سے ملاقات کرو، اپنے نفس کو سمجھاؤ، اپنے نفس کو راضی کرو کہ نہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور اس سے تم ملاقات کرو. اگر وہ رشتہ توڑنا چاہے تب بھی تم اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے رہو. تو یہ نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرمائی. اور ایک جو 6ٹھی نصیحت بیان فرمایا وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو، جو تمہیں محروم کر دے تم اس کو عطا کرو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ جو ہمیں دیتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں، اگر کوئی ہمیں نہیں دیتا ہے تو ہم اس کو نہیں دیتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کو محروم کر دے تم اس کو عطا کرو، جو تم کو نہ دیتا ہو تم اس کو دو، اس کو نوازو. اور 7ویں اور آخری نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو تم اس کو معاف کرو. اور یہ معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے تو اس سے اعراض کر دو، اس کو معاف کر دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 7 نصیحتیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی کہ اگر ہم اور آپ ان نصیحتوں پر عمل کر لیں، کیونکہ یہ نصیحتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے. سب سے پہلی نصیحت تو یہ تھی کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو حفاظت سے کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، جس کا تفصیلی بیان الحمدللہ پچھلے جمعے کو آ چکا ہے. تو یہ زبان بہت ہی بڑی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر ہم ان 7 نصیحتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی خوشگوار گزرے گی اور آخرت کی زندگی بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنتیں پڑھنا چاہیں وہ سنتیں پڑھیں.